इस वक्त मैं हज़ार टाउन में मौजूद हूँ, पंचतन रोड पर, जहाँ पर आप अक्वी सिम्त में देख सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर एक कंप्लीट दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया गया था और उसके बाद जो बोरी में बंद वहाँ पे तकरीबन 13 से 14 टुकड़ों में लाश मौजूद थी, जो एक टैक्सी ड्राइवर की थी, जिसे दो ख़वातीन ने झांसा देकर अपने घर बुलाया और बाद अज़ां नशावर मशरूब पिला के उसके जिस्म के टुकड़े किए और उसे बोरी में बंद करके यहाँ पर फेंक दिया। ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिस पर कोई भी क्लू ऐसा नहीं था, क्योंकि अतराफ़ में अगर देखा जाए तो कोई भी CCTV कैमरा नहीं है, किसी एनी शायद ने यहाँ पर नहीं देखा था। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उनका कहना था कि क्योंकि इलाका मकीनों का भी उन पर काफ़ी प्रेशर था कि इस केस को सॉल्व किया जाए, आया कौन से लोग इस वाक़े में मुलविस हैं, तो इस हवाले से उन्होंने रात दिन एक किया और तकरीबन 28 दिन के बाद इस केस को, जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक ब्लाइंड मर्डर केस था, उसे ट्रेस आउट किया गया और उसमें जो हक़ाइक़ सामने आए उसने सबको चौंका दिया। यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि वो टैक्सी ड्राइवर जिसे ख़वातीन मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने घर बुलाती रही और उसे मुख्तलिफ़ हरबों से लूटती रही, उससे पैसे खाए गए, उसे कई लालच दिए गए, लेकिन उसके बाद वो उस पर पूरा नहीं उतर रही थी। जिसके बाद जब उनके मुताबिक जब टैक्सी ड्राइवर की डिमांड्स उनसे ज़्यादा हुई तो बिलाखिर उस जो मुलज़िमा है उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर उस टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर दिया, उसे टुकड़ों में लाश बंद करके यहाँ पर फेंक दी, जिसे इकट्ठा करने के बाद जो सीरियस इन्वेस्टिगेशन विंग है उसकी टीम ने इस तमाम केस को ट्रेस आउट किया और तमाम जो हक़ाइक़ थे वो अवाम के सामने लाए। जी, अगर इस केस की बात की जाए तो इसमें ना सिर्फ ये कि पुलिस हुकाम ने काफ़ी मेहनत की, इसमें एक जो इनका SCIW है, जो सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग है, वो इसे देख रहा था और उनके SSP हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब मोहसिन। हम उनसे जानते हैं इस केस के हवाले से। जी ज़ुहैब साहब, बताइए कि पूरा एक ब्लैंक किस्म का ये मर्डर था, क्या सूरत हाल आपके सामने आई, कौन सा ऐसा क्लू मिला जिस पर ये तमाम जो सूरत हाल है उसे आपने वाज़े किया? थैंक यू सर वेरी मच सलमान भाई। असल में किस्सा दरअसल यूँ था कि 11 जून को कुछ लड़के इलाके में गली में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उनको एक हाथ नज़र आया, कुछ फिंगर्स नज़र आए हाथ के, तो वो बच्चों ने जाके अपने बड़ों को बताया। बड़ों ने ये इन्फॉर्मेशन हमारे पुलिस स्टेशन, जो बरौरी पुलिस स्टेशन है, वहाँ उनके साथ शेयर किया। पुलिस थाने की तरफ से हमारी पर टीम रवाना हो गई, इसमें क्राइम सीन यूनिट है हमारी, हमें इन्फॉर्मेशन दी गई, मैंने फिर अपने क्राइम सीन को भिजवा दिया। वहाँ पे जाके एक सीवरेज लाइन थी। अब सीवरेज लाइन में एक हाथ का निकलना, इट मीन्स के और भी हमें कुछ टुकड़े या पूरी बॉडी मिल जाएगी। फिर हमने उसको मेरे अपने लड़के थे लोकल, भी कुछ हमने नोटेबल साथ रखे, फिर हमने उसको शुरू कर लिया उस पूरे सीवरेज लाइन की सफाई और उसमें देखना। तकरीबन हमें 1 घंटा लगा और इस घंटे में हमने कोई 13 पीसेस निकाले, एक बॉडी के, इंसानी जिस्म के अज़ा थे 13 पीसेस, उनको इकट्ठा किया तो हमें सारे मिल गए थे, बॉडी पूरी हो गई थी। इसको फिर हमने शिफ्ट किया सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमारा क्राइम्स यूनिट था, लीगल फॉर्मेलिटीज़ थे, उधर कंप्लीट करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अब हॉस्पिटल में जाके हमने जब पोस्टमार्टम कंप्लीट किया, अगेन हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि जी ये बॉडी किसकी है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमने इसको सोशल मीडिया पे भी दे दिया था और लोकल्स जितने भी थे उस इलाके के उनके साथ शेयर किया था, नोटेबल्स भी थे, स्काउट वालों के साथ शेयर किया था, लेकिन ये चीज़ हमें कहीं नहीं पता चली कि ये किसकी बॉडी है। फिर इसके बाद हमने ये किया कि जी इलाके में क्या ऐसी चीज़ है कि कोई शिफ्ट आया है, चेंज हो गया है, तो वहाँ पर हमें किसी गली में एक टैक्सी नज़र आई। हमने उस टैक्सी को जब मालिक ढूंढने की कोशिश की, लोगों से पता किया, तो हमें पता चला कि तो 3-4 दिनों से यहाँ पे टैक्सी खड़ी है। और जब पता किया कि ये इससे पहले कभी खड़ी होती है, कहते नहीं जी। तो अब हमारे लिए मुश्किल था कि टैक्सी को कैसे ढूंढें। फिर हमने एक्साइज की मदद से और लोकल नोटेबल्स लोगों की मदद से फिर हम टैक्सी ओनर तक चले गए। जब टैक्सी मालिक के घर पहुंचे, वहाँ पे उनकी बीवी से हमारी बात हो गई, तो उसकी बीवी ने बताया कि यार मेरा तो शोहर 8 तारीख को निकल के कराची गया है, ये तो अक्सर बेशतर जाता है। तो फिर हमने पूछा भाई आपकी टैक्सी जब जाता है तो टैक्सी कहाँ खड़ी कर लेते? तो पता चला कि या तो पार्किंग में या तो घर में। तो ये थोड़ा हमें चेंजेस नज़र आए। फिर हमने उस औरत को अपने साथ ले जाके सिविल हॉस्पिटल ले गए बॉडी दिखाने के लिए। चेहरे से तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी, क्योंकि वो बहुत पुरानी लाश थी, कोई 5-6 दिन पुरानी थी। फिर उसके पैर के नाखून दाएं बाएं कहीं ना कहीं से उस औरत ने अपने शोहर की बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद फिर अगेन प्रॉब्लम,
کہ جی ہمارے پاس نہ ایویڈنسز ہیں، نہ CCTV فوٹیج ہیں، نہ ہمارے پاس جیو فینسنگ میں کوئی نمبر آیا، نہ ہمارے پاس اس کے علاوہ ایز سچ ٹیکنیکل یا ڈیجیٹل ہم ایویڈنسز کی بات کریں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. لوکلی جب ہم نے بات کی، ان کے فیملیز سے بات کی، ٹیکسی یونین والوں سے بات کی، اس طرح ہمیں کوئی نہیں ملا کہ اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے یا دشمنی ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے. تو ہمیں پھر لوکل سورسز کی طرف چلے گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں CIW والے ہیں، ہم ٹیکنیکلی کام کرتے ہیں، ہم ٹیکنیکل بیس پہ ساری چیزوں کا ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جاتے ہیں اریسٹ کی طرف. اب جب ہمارے پاس ٹیکنیکل میں کچھ نہیں آ رہا تھا تو ہم لوکل کی طرف گئے. لوکلی ہمیں بھی کوئی سپورٹ نہیں ملا، کیونکہ سچ کسی نے جس سے بھی ہم پوچھتے تھے کہ یہ تو علاقے میں شریف بندہ تھا، اس کی تو کوئی دشمنی لڑائی وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر یہ ہوا کہ ہم نے پھر مزید سرچ کرنا شروع کیا اس کی گاڑی کا. تو 2-3 دن گزرنے کے بعد اس کے سیٹ کے نیچے یا سیٹ کے کہیں مطلب ایسی جگہ تھی جو نظر پہلے نہیں آئی تھی، وہاں سے ایک پاسپورٹ سائز تصویر ملی. اس تصویر کو لے کے ہم پھر بائے فیس اور شکل و صورت سے وہ ایک ہزارہ خاتون لگ رہی تھی. تو ہم وہاں پہ گئے، بندہ خود بھی ہزارہ تھا. انیشیلی ہمیں یہ لگا کہ اس کی فیملی کی میں کسی کی تصویر ہے، فیملی کو دکھایا، فیملی میں سے کسی کی نہیں تھی. پھر ہم نے اس کو تصویر کو لے کے گئے ہزارہ ٹاؤن میں، جس سے بھی پوچھا تو کسی نے بتایا کہ جی ہمیں نہیں پتہ. تو ون فائن مارننگ ہمیں کہیں سے پتہ چلا کہ یہ ایک لیڈی ہے، اس کے نام لیٹس سپوز اے ہے. تو ہم اے کی طرف نکلے، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ ہے کون ہے. پھر ہم ایک بندے نے ہمیں بتایا کہ یہ تو فلانی خاتون ہے. ہم اس خاتون کے گھر پہ گئے تو اس کو پتہ چلا کہ جی یہ تو، اس نے کہا جی میرا نام اے نہیں، میرا نام بی ہے. اگین ایک پرابلم. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پھر وہ ٹیکسی کے روٹس کو فالو کیا، پوچھا بھئی یہ ٹیکسی کس راستے سے کہاں آتے جاتے ہیں. پھر اسپنی روڈ پہ کہیں ہمیں کیمرے میں نظر آیا کہ اس کچھ دن پہلے جب یہ 8 تاریخ کو غائب ہوتا ہے، اس سے پہلے کی ایک ویڈیو تھی. تو وہ بندہ صبح کے ٹائم جا رہا ہوتا ہے، ایک عورت اس کے گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے فرنٹ سیٹ پہ. اس سے بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکی. پھر 2-3 دن بعد ہم نے دیکھا ایک اور ہمیں فوٹیج ملی. اگین ہم اس عورت کے پاس گئے. پہلے وہ انکاری تھی کہ جی یہ تو میری تصویر نہیں ہے، ہماری شکلیں ایک جیسی ہیں. ہم دوبارہ اس کے پاس گئے تو یہ ایک بہت لمبا پروسیس تھا، بہت مشکلات تھے، اور کبھی کبھار ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم بلینک ہو گئے ہیں، زیرو ہو گئے، اب یہ کیس مزید آگے نہیں چل سکتا. لیکن ہم نے ہمت نہیں آ رہی. میری ٹیم نے اسپیشلی اس کو نظام لیڈ کر رہا تھا جو انچارج CIW ہے. ہم متعدد بار کبھی CCTV فوٹیج کی طرف، کبھی روٹس کی طرف ہم جاتے گئے، کبھی ہاسپٹلس کی طرف جاتے گئے، کبھی اس فیملی کی طرف گئے، کبھی یہ جو مقتول تھا اس کی طرف گئے، تو کچھ نہیں نکلا. اب جب وہ ہمیں ایک تصویر ملی، ہم نے شک کی بیس پہ اس عورت کے پاس دوبارہ گئے. اپنے لیڈی پولیس اسٹیشن کے جو SHO ہیں، باقی ممبرس تھے، ان کو ساتھ لے گئے، ان کو وہاں سے شامل تفتیش کیا. عورت انکاری تھی کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، اگر آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ پولیس ہیں. یہ جو ٹپیکل ایک لینگویج بولتے ہیں ہمارے جو مجرم ہوتے ہیں، ملزم ہوتے ہیں یا لوکلز ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے گھر میں اور دیکھا کہ لیڈیز کوئی وغیرہ ہے، تو اس گھر میں اس عورت کی ایک بیٹی تھی. ہم نے یہ کیا کہ اس کی ماں کو پولیس اسٹیشن، وومن پولیس اسٹیشن میں رکھا. پھر لیڈی پولیس ہم نے بھیجے اور ان کو بتایا کہ جی اب قصہ تو ختم ہو گیا ہے، آپ کی ماں بتا چکی ہے کہ کیا کچھ کیا کرتے رہے ہیں ہم. اب آپ نے اس کو سائیکولوجیکلی ہم نے وہ کیا، پریشر دیا تھوڑا، کہ تاکہ وہ اصل حقیقت کی طرف آئیں. تو پھر وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی جرم کرتا ہے، کوئی ملزم ہوتا ہے، وہ غلطی کر ہی بیٹھتا ہے. تو اچانک اس کی بیٹی کے منہ سے نکلا کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اٹ مینس کہ ہمارا کیس اسٹریس ہو گیا. اب واقعہ کیسے ہوا، کیوں ان لوگوں نے کیا، اس بات کو نکالنے کے لیے ہمیں بہت مشکلات پیش آئے. پھر ہم دونوں ماں بیٹی کو علیحدہ شامل تفتیش، میں خود گیا، میں نے خود اس ماں کو سنا، اس کی بیٹی کو سنا. اصل میں جو قصہ نکلا کہ جی اس بندے نے ایک عورت کو بلیک میل کیا جو وہاں کی لوکل تھی. بلیک میل کرنے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات کی کوشش کر رہا تھا. پھر وہ مزید ڈیمانڈ کرتا گیا. ظاہر ہے ماں کا دل بیٹی کے لیے جلتا ہے. ماں کو آگ لگی جب اس نے، بندے نے، حسین نامی بندہ تھا، حسین علی حیدری تھا جو مقتول تھا، اس نے کچھ ڈیمانڈ جیسے کیے. تو ماں کو کچھ سمجھ نہیں آیا. بیٹی کے ساتھ مل کے شام کو اس کو گھر پہ دعوت دی کہ آ جاؤ، ہم آپ کو آج ڈنر کرتے ہیں اکٹھے. اسی دن پھر یہ ماں بیٹی اپنے شوہر کو اسلام آباد کسی کام کے سلسلے روانہ کیا تھا. پھر اس رات ان کو گھر میں بٹھا کے نیند کی گولیاں اس کو کوئی 6 یا 7 دے دیتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے گولیاں دے دیے تو وہ سو گیا تھا. کھانے کے بعد ہم نے پھر کوشش کی کہ ہم اس کو لات مکے مارتے رہے کہ یہ اٹھے گا نہیں اٹھے گا.
تو تقریباً صبح 4 بجے تک وہ نہیں اٹھا. اگلے دن اگین پھر ہم نے اس کو دوبارہ بلایا کہ آج جی والد گھر پہ نہیں ہے, آ جاؤ ہم ڈنر کر لیتے ہیں, ہم انجوائے کریں گے, گانے شانے سنیں گے. تو اس طرح کا ایک ڈرامہ بنایا ہوا تھا. حسین پھر اس کے گھر آ جاتا ہے اس رات, یہ غالباً 8 تاریخ کی رات ہے. تو گھر میں آ کے ان کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد وہ پھر اسی طرح اس کے جوس پلاتے ہیں, جوس میں 6 گولیاں ڈال کے نیند کی, اور کھانے میں کوئی 6-7 گولیاں, مطلب 12-13 گولیاں اس کو کھلا کے اس کھانے کے بعد وہ سو جاتا ہے. سونے کے بعد ماں بیٹی دونوں مل کے اس کا سب سے پہلے گلا کاٹتے ہیں, پھر اس کے ہاتھ پیر جسم سارا, بقول ان کے کہ ہم نے رات کو تقریباً 11-12 بجے شروع کیا تھا کاٹنا. جب ہم نے صبح باہر دیکھا سورج نکلنے والا تھا, تو ہم نے سارے پیسز کو اکٹھا شاپر میں ڈال کے اپنے واشنگ مشین میں ڈالا. اگلی رات پھر اس کو جا کے سیوریج لائن میں جہاں سے ہمیں ملے تھے باڈی, تو وہاں پھینک کے آ گئے تھے. تو اس طرح یہ کیس کافی ہائپ کریٹ کر گیا تھا, اسپیشلی ہزارہ ٹاؤن میں. ہمارے ہزارہ برادری کے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے کیسز بڑی ہائپ کریٹ کر لیتے ہیں. پریشر بھی بہت تھا ہیومن رائٹ کی طرف سے. آئی جی صاحب کے اسپیشل ڈائریکشن تھے اور بڑا وہ فوکس کر رہے تھے کہ اس طرح کے کیسز کوئٹہ جیسے شہر میں کبھی نہیں ہوئے, ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے اور اس کو ٹریس کرنا چاہیے. تو ہمیں تقریباً کوئی 25 دن یا 28 دن لگے تھے اس کیس کو ٹریس کرنے میں, اور 2 جولائی کو پھر ہم نے یہ ماں بیٹی کو اریسٹ کیا تھا. کوئی ظاہرہ عرف فاطمہ نامی خاتون تھیں, اور اس کی بیٹی شازیہ نامی لڑکی تھی, ان کو ہم نے اریسٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے ان کو بڑا سموتھ, مطلب ان کو کمفرٹیبل رکھا, یہ نہیں ہے ٹیپیکل پولیسنگ کی طرح. پھر اس کے بعد اگلے دن ان لوگوں نے 164 کیا اور کنفیشن کی اپنے اس کے جرم کی. جی, یہ تمام وہ واقعات تھے جس کے حوالے سے بتایا ہمیں SSP SCIW کہ انہوں نے کیسے اس تمام جو ایک بلائنڈ کیس تھا جس میں ایک شخص کی باڈی کو مختلف پیسز میں سیوریج لائن میں پھینکا گیا تھا, وہاں سے سیوریج لائن سے برآمد ہونے کے بعد کیسے ٹیکنیکل اینڈ نان ٹیکنیکل ایویڈنس کے حوالے سے انہوں نے محنت کی, ان کی ٹیم نے محنت کی, اور آخر کار وہ قاتلہ تک پہنچے. اور جو مقتول کے ورثاء تھے جن کی جانب سے اس تمام صورتحال کے حوالے سے کافی شور مچایا جا رہا تھا, اس تمام کیس کو حل کیا. اس طرح بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ابھی بھی ٹریس ہونے کے متلاشی ہیں, جس میں سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ کرانی روڈ پر ایک پیش آیا جس میں 7 سے 8 سالہ بچے کی باڈی کو جلایا گیا, اسے جلا کر مارا گیا. اس حوالے سے بھی کیس ٹریس ہوا ہے, اور اس میں جو مجرم نکلا ہے وہ بظاہر تو بالکل ایک عام سا نوجوان نظر آتا ہے, لیکن اس کی حرکات اور تمام صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑا جرم کا مرتکب ہوا ہے. اس نے قتل کیا ہے ایک معصوم بچے کو, جس کے پیچھے اس کی اور کوئی بھی خواہش پوشیدہ نہیں تھی. ایک ذہنی خلفشار, ایک ذہنی بے سکونی اور ایک معاشرے میں ابھرتا ہوا ہیجان ہے جس نے اسے راغب کیا ہے اس طرف کہ وہ ایک 8 سالہ بچے پر اپنے تمام جو اس کے ساتھ ماضی میں چیزیں بیتی ہیں, جس پر اس کی فیملی نے اس کا ساتھ نہیں دیا, اس نے اس کا اثر یہاں دکھایا, اور اس بچے کو جو ابھی پورے طریقے سے اس دنیا میں آنے والی مختلف آسائشوں سے, مختلف رشتوں سے آشنا ہو رہا تھا, مکمل طور پر اس سے مستفید نہیں ہو سکا, اسے اس نے قتل کر دیا.